ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں پر IAEA نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اجلاس کل ہوگا۔ ایرانی جوہری ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کا IAEA کے سربراہ کو خط، جس میں امریکی حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر IAEA نے کہا کہ ایران میں آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی ایٹمی ریگولیٹری کمیشن نے کہا کہ ایران پر امریکی حملوں کے بعد تابکاری کے شواہد نہیں ملے۔ سعودی عرب اور ہمسایہ ممالک میں تابکاری کے اثرات نہیں محسوس کیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے ماضی کے سیاسی حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ کہا وکلا تحریک کو غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہوئی، افتخار چودھری بحال ہونے کے بعد ذاتی معاملات میں الجھ گئے۔ سما کے پروگرام ڈیبیٹ ود افتخار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آصف زرداری سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے افتخار چودھری سے میری جان چھڑائیں۔ قمر جاوید باجوہ نے شریف خاندان کو سارے مقدمات سے بچایا۔ خان محمد چودھری صاحب بحال ہو کے ذاتی معاملات میں پھنس گئے۔ میں آصف زرداری کو کوئی کم از کم ایز پریزیڈنٹ میں کوئی 6-7 مرتبہ ملا ہوں، مجھے بلا لیتے تھے کبھی اور مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ اس سے میری جان چھڑاؤ۔ میں کہتا تھا میں جان چھڑانے کو تیار ہوں پر آپ پہلے اس کو بحال کرو۔ عدالتوں میں فیصلے جو آرمی چیف کہہ دے وہ اوپر سے نیچے تک ہو جائے۔ نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہی جو ہو رہی تھی وہ اس بنیاد پہ ہو رہی تھی کہ 1 نہیں 2 ٹرمز باجوہ لے گا۔ جب اس کو ایکسٹینشن کی باری آتی ہے تو نواز شریف اپنے MNAs کو ہدایت دیتا ہے کہ سب نے ناشتہ صبح جا کے اپنی حاضری لگانی ہے، ناشتہ صبح جا کے اسپیکرز لاؤنج میں کرنا ہے اور جب باجوہ صاحب کو ووٹ دینا ہے۔ اعتزاز احسن کے انٹرویو کا دوسرا مکمل حصہ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سما ڈیبیٹ میں آج شام 7:03 پر۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایران پر حملے کے خلاف امریکہ کے اندر سے طاقتور آوازیں اٹھنے لگیں۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ٹرمپ نے آئین کو پامال کر دیا۔ سینیٹر الیگزینڈر کورٹس نے کہا کہ صدر کے خلاف مواخذے کا کیس بنتا ہے۔ سینیٹر تھامس میسی نے کہا امریکہ کو نہ ختم ہونے والی مہلک جنگ میں دھکیلنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکی صدر کی اپنی جماعت کے ارکان نے ایران پر حملوں کی مخالفت کر دی۔ ریپبلکن ارکان صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر برس پڑے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ٹرمپ نے آئین کو پامال کر دیا۔ شرکاء نے مزید کوئی جنگ نہیں کے نعرے بھی لگائے۔ سینیٹر الیگزینڈر کورٹس نے امریکی صدر کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا کیس بنتا ہے، انہیں کانگریس سے اجازت کے بغیر حملے کا اختیار نہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندہ سارا جیکبز نے بھی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کر دی۔ سینیٹر تھامس میسی نے کہا امریکہ کو نہ ختم ہونے والی مہلک جنگ میں دھکیلنے کا خطرہ ہے۔ CNN کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے بڑے فیصلے سے پہلے ڈیموکریٹس اور اپنی جماعت کے سینئر ارکان کو اعتماد میں نہیں لیا۔ چین کے ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ روس نے بھی امریکی حملے غیر ذمہ دارانہ اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ روسی وزارت خارجہ نے ایران پر امریکی حملوں پر رد عمل میں کہا کہ ایک خود مختار ریاست پر حملوں کا کوئی جواز نہیں بنتا، ہم جارحیت کو روکنے اور سیاسی اور سفارتی کوششوں پر زور دیتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایران پر امریکی حملوں پر اظہار تشویش۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا تمام فریق صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، سعودی عرب صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں اس نہایت حساس مرحلے پر اپنی کوششیں تیز کرے تاکہ سیاسی حل تک پہنچا جا سکے جو اس بحران کا خاتمہ کرے اور خطے میں سلامتی اور استحکام کے نئے باب کا آغاز ممکن بنائے۔